اور زیادہ تقویت دی ہے کہ سیاست کے اندر روزگار اور کاروبار کو ذریعہ بنا کے سیاسی پلیٹ فارم اور پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے جو سوداگر تجارت کرتے رہے سیاست کے نام پہ، انہوں نے کل اپنی کاریگری دکھائی ہے اور عمران خان صاحب کا وہ بیانیہ جو انہوں نے اوپن بیلٹنگ کے لیے بار بار اس عزم کو دہراتے ہوئے سپریم کورٹ کے سامنے بھی رکھا، الیکشن کمیشن تک بھی اپنی آواز پہنچائی اور الٹیمیٹلی اس سارے بیانیے کو عوام کے سامنے رکھا کہ ایک طرف چور دروازی، نقب زنی، ڈکیتی اور ہر وہ حربہ استعمال کرنے والا ٹولہ ہے جو ایوان بالا کے تقدس کو مجروح کرنے پہ تلا ہوا ہے، اور دوسری طرف عمران خان اور پی ٹی آئی کا عوام سے وہ وعدہ ہے کہ ہم نے اداروں کو بااختیار بنانا ہے، ہم نے اداروں کو کرپشن کے کینسر سے پاک کرنا ہے اور ہم نے آئین اور قانون کی بالادستی کو یقینی بنانا ہے۔ تو الحمدللہ پاکستان بھر میں چاروں اسمبلیز اور پھر فیڈرل گورنمنٹ میں بھی ایک سیٹ ہم نے لی اور پاکستان تحریک انصاف ایک اکثریتی جماعت بن کے سینٹ میں سامنے آئی۔ یہ وزیر اعظم عمران خان کے بیانیے کی ہی طاقت ہے کہ جو آج جیت کی بغلیں بجا رہے ہیں، شادمانے بجا رہے ہیں، ان کو پی ایم ایل این کو کے پی کے بلوچستان اور سندھ میں ایک بھی سیٹ نصیب نہ ہوئی۔ اسی طرح پیپلز پارٹی کو بلوچستان، کے پی کے اور پنجاب میں کوئی سیٹ نہ مل سکی، اور یہ عمران خان کی فتح ہے کہ ان دو خاندانوں کو اس نے مخصوص صوبوں تک محدود کر دیا، ان کی سیاست کو ان کے صوبوں کے اندر ہی قید کر دیا، اور الٹیمیٹلی پاکستان کی عوام کی جنگ لڑنے کے دعوے دار جو ہیں وہ کل اقتدار کی جنگ لڑتے ہوئے جس طرح سے نڈھال نظر آئے، افسوس کی یہ بات ہے کہ جن لوگوں نے اعتراف جرم کیا، اپنی ڈٹائی اور بے شرمی کی تمام حدیں پلانگتے ہوئے اس ویڈیو کے منظر عام پہ آنے کے بعد اعتراف جرم کرتے ہوئے انہوں نے آج اپنی فتح کا جس بے شرمی سے اعلان کرتے ہوئے سیلیبریشن کی، اس بات کا افسوس ہے کہ اس ملک کے اندر نوٹ کی سیاست جیت گئی اور ووٹ کی سیاست ہار گئی۔ نوٹ کی جدوجہد میں مصروف عمل یہ ٹولہ جو ہے اس نے جمہوری اقدار کو پامال کیا۔ وزیر اعظم عمران خان ان کی ہر چالوں کو سمجھتے ہوئے جس بہادری اور دلیری سے
اس پارلیمنٹ سے اعتماد کا ووٹ لینے کا فیصلہ کر کے اس ٹولے کی بساط کو الٹ دیا، اس سے یہ حقیقت عیاں ہو گئی کہ عمران خان کو اقتدار سے دلچسپی نہیں، عمران خان اصول کی سیاست کرنا چاہتا ہے اور اسے اس نظام میں چھپی ان کالی بھیڑوں کو بے نقاب کرنا جو ہے وہ اس کا مشن ہے۔ انہوں نے یہ دلیرانہ اور بہادر فیصلہ جس جرأت مندی سے کیا کہ جس کے اندر جرأت ہے وہ مخالفت سر عام ووٹ کی طاقت سے کھڑے ہو کے کرے، منافقت کی سیاست کو دفن کرنے کا وقت آ گیا، اور جن پی ٹی آئی کے ممبران نے پارٹی کے خلاف ووٹ کا استعمال کیا، انہوں نے اپنے ووٹر سے بھی دھوکہ کیا، اپنے اس مینڈیٹ کی توہین کی ہے۔ پارٹی کی سطح پہ ان کے حوالے سے جو قانونی چارہ جوئی ہے وہ کریں گے۔ اخلاقی پستی کا مظاہرہ کرنے والی پی ڈی ایم نے بجائے اس کے کہ قوم سے معافی مانگے کہ ہم نے معزز عوام کو بے توقیر کیا، وہ آج ایک نیا مطالبہ لے کے 11 جماعتوں کا متنجن کھڑا تھا اور ایک جعلی راجکماری رات کو ٹویٹر میں ٹویٹ کرتے ہوئے وہ بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانے کا کردار ادا کرتے ہوئے یوسف رضا گیلانی کی فتح کے ڈنکے بجا رہی تھی، اور وہ یہ بھول گئی کہ ان کی اپنی جماعت کی امیدوار خاتون جو انہوں نے نامینیٹ کی ہوئی تھی اس کو فوزیہ ارشد نے 161 ووٹ جو اس نے لیے اور 174 ووٹوں سے اس کو شکست دی ہے۔ پی ایم ایل این کا جو امیدوار ہے وہ پیپلز پارٹی کی جو سپورٹ میں چھپ رہے تھے یہ اس کی حمایت میں، اس کو پی ٹی آئی نے اس بیانیے کو منطقی انجام تک پہنچایا ہے، اور 172 ووٹ چاہیے جو سادہ اکثریت کے لیے ہماری امیدوار نے 174 ووٹ لیے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پی ایم ایل این کا امیدوار جو ہے وہ بھی مسترد ہوا، لیکن یہ یوسف رضا گیلانی کی فتح جو ہے وہ نوٹ سے جڑی ہے، وہ چور بازاری سے جڑی ہے، وہ ڈکیتی سے جڑی ہے، وہ ڈاکہ زنی سے جڑی ہے، اور وہ نقب زنی سے جڑی ہے، اور وہ ہر طرح کی اخلاقی پستی سے جڑی ہے۔ تو لہذا پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنے ہر طرح کے جو چیلنجز ہیں اس کے سامنے ان سے نبرد آزما ہونے کے لیے تیار ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں ہم اپنی آئینی اور قانونی جدوجہد سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ جو ہمارا اس قوم سے وعدہ ہے کہ ہم نے پارلیمنٹ کو بااختیار کرنا ہے، سپریم بنانا ہے، اور کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کو روکنا ہے، اور پارلیمنٹ کے اندر یہ کالی بھیڑیں جو ہے اگر ان کرپٹ پریکٹسز کو اپنے اوپر لاگو کرتے ہوئے سر عام اس کا استعمال کریں گی تو یہ کرپشن کے بانی اور موجد جو تھے وقتی طور پہ ان کا کینڈیڈیٹ جیتا ہے، لیکن نظریہ عمران خان کا جیتا ہے، کیونکہ عمران خان کے نظریے نے ان مختلف تضادات کا شکار ٹولے کو
اپنے مفاد کے لیے یکجا ہونے پہ مجبور کیا ہے، اور آج یہ اکٹھے ہو کے عمران خان کو للکار رہے ہیں۔ عمران خان قانون کی پاسداری کے لیے اور عوام کو جواب دہ ہوتے ہوئے انہی سیاسی بہروپیوں کو ایک دفعہ پھر چیلنج کر کے میدان میں اترنے لگا، اور پتہ چل جائے گا کہ ان کی اکثریت جو ہے وہ نوٹوں کی بوریوں کے بل بوتے پہ تھی، اور حقیقی عوام کے جو مینڈیٹ کے ساتھ آئے نمائندے ہیں ان کا کردار جو ہے وہ اس جمہوریت کی آبیاری میں کیا ہوگا، اس کا فیصلہ جلد ہوگا۔ میں آپ سب کی شکر گزار ہوں، آپ نے بہت کم شارٹ ٹائم میں یہاں تشریف لائے۔ چونکہ میڈیا کا اور میرا جو ایک رشتہ ہے، ایک تعلق ہے، ایک بانڈ ہے، ایک کمٹمنٹ ہے، وہ میں پنجاب میں ہوں یا وفاق میں ہوں، میری ذمہ داری ہے کہ جہاں جہاں صحافی بستا ہے، جہاں جہاں صحافی ہے، صحافتی ادارے ہیں، پریس کلب ہے، آپ کی صحافتی تنظیمیں ہیں، ان کے ساتھ ہماری بائی لیٹرل کمیونیکیشن اشد ضروری ہے، کیونکہ یونی لیٹرل کمیونیکیشن کے حکومت سنائے لیکن آپ کی نہ سنے، یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ تو پنجاب کے اندر آپ کی صحافتی کالونی اور یہاں جو آپ کے پنڈی کے اندر صحافتی کالونی کے ساتھ جڑے مسائل اور چیلنجز ہیں، حکومت پنجاب وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی قیادت میں ان چیلنجز کو آپ لوگوں کی کنسلٹیشن سے اوور کم کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے ہر ڈویژنل ہیڈ کوارٹر میں ایک صحافی کالونی بنانے کا جو فیصلہ کیا ہے، اس کے تحت مجھے اس بات کا شدت سے اندازہ ہے کہ راولپنڈی میں ہماری صحافتی برادری کی گروتھ کافی ہوئی ہے، اور اب وہ سوسائٹی جو اس سے پہلے ہمیں اور اس کو زیادہ فیز 2 کی طرف جانے کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ اس کے لیے بھی ہم بیٹھ کے، کیونکہ یہی آپ کی تنظیمیں راولپنڈی پریس کلب کے ساتھ جڑی ہیں، یہی میرے صحافتی برادری کے عہدیداران اور ممبران اسلام آباد پریس کلب کے ساتھ ان کی ایک چولی دامن کا ساتھ ہے۔ تو لہٰذا جو پنجاب کی سطح پہ صحافی دوست پالیسیز ہیں، اس کے ثمرات اسلام آباد پریس کلب تک بھی ہم منتقل کریں گے۔